نہیں کرنا چاہیے انجینئرس کو یا وہ بھی. تو ہم لوگوں کو 99% ہمیں وہ ورکر سکھاتے ہیں جو انجینئرنگ کا سارا کچھ جنہیں انڈسٹری کا پتا ہوتا ہے. ظاہر ہے اب ہم لوگوں کو پریکٹیکل ورک اتنا زیادہ نہیں کروایا جاتا, اس کے ریفرنس سے تو پھر ہم لوگوں کو جو لے مینس ہے انہیں سے سیکھنا پڑتا ہے. انڈیویجول انجینئر کی بات کریں, کمیونیکیشن اسکلس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں جی کہ ایک بیسک لینگویج اسکل ہو آپ کے پاس زبان میں کچھ تھوڑی بہت فلوئنسی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مطلب کہ انگریزی زبان جو ہے وہی آپ کا سکسیس کا بیرومیٹر ہے یا آپ کا جو سکسیس کا دار و مدار ہے وہ اس زبان پر ہے, لیکن کیونکہ انٹرنیشنلی اس زبان کو بہت زیادہ لوگ پریفرنس دیتے ہیں, دس از ون کامن لینگویج دیٹ دی ورلڈ اسپیکس ان. تو ہمارا ایک بڑی یہ کامن پرسیپشن ہے کہ یہ انجینئرز نہ منہ نہ کھلوانا تھے. یہ اینڈ دس از سیم فار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, آئی مین فار مائی پیپل, فار مائی جنرل پرسیپشن یہ ہے. غلط ہے, آئی ایگری, لیکن کیوں, وائی ڈو پیپل تھنک؟ دیکھیں, آئی وانٹ ٹو ایڈ اپ ان ہیئر کہ جو ایک ہمارے انجینئرس کی یا ویسے بھی دیکھا جائے تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جو ایک کمیونیکیشن لیول کافی کم ہے, اس کی بیسک وجوہات یہ نہیں ہے صرف کہ ہمیں کمیونیکیشن سکھائی نہیں جا رہی ہے, ایسا کچھ وجہ ہے. دیکھیں, کمیونیکیشن اسکل کے اندر دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک آپ کی ووکل یا ایک وہ لینگویج جو آپ بولنا چاہتے ہو, بالکل ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہے کہ آپ فوراً سے پہلے ہماری انڈر ڈیولپ کنٹریز میں کچھ ایک عرصے کے اندر انگلش اردو کو اوورٹیک نہیں کر سکتی. سیکنڈلی ایک مکسچر سا بن جاتا ہے وہ چیز. سیکنڈ ایک بہت انپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو, اس چیز کا میں ریلیٹ کروں گا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے, کہ جو ایک اسٹوڈنٹ کو اس کی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ریسرچ کی طرف لے کے جاؤ گے, وہ کوئی چیز نئی چیز ڈیولپ کرے گا یا کوئی ریسرچ کرے گا, اس کے بعد وہ اپنے سینئر اپنے کسی پروفیسر کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہے گا, یا مے بی انڈسٹری کے ساتھ یا نیشنل انٹرنیشنل کسی بھی لیول پہ جب وہ اسے شیئر کرنا چاہے گا تب وہ اپنی بات کو, اپنے پوائنٹ آف ویو کو کمیونیکیٹ کرے گا دوسروں کی طرف. اب یہ چیز, یہ کمیونیکیشن جو اس طرح ڈیولپ ہوگی اس کے اندر, یا یہ سینس کہ مجھے کمیونیکیٹ کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, ہاں اس میں کانفیڈنس بہت انپورٹنٹ چیز ہے. یہاں سے ڈیولپمنٹ شروع ہوگی اور پھر ہی کافی آگے جائے گی کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو اور اتنا وہ سب کچھ طریقے سے آتے ہوں کہ کس طرح سے وہ اپنے کسی بھی پوائنٹ آف ویو کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے ان لوگوں کی طرف جو کہ ایک انڈسٹری کو ہولڈ کر رہے ہیں جس میں اسے جا کے سرو کرنا ہے. آئی تھنک میں اسی بات میں ایڈ کروں گا کہ آئی تھنک کہ جو آل راؤنڈ دا ورلڈ جو ایک کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرتی ہیں وہ مختلف سوسائٹیز ہوتی ہیں جو ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. مثلا انجینئرنگ کے اندر اگر میکینیکل ہے تو ان کی اپنی ایک سوسائٹی بنا دی جائے, جیسے ایسمی ہے, امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجینئر, ان کی یہاں پہ شاخی انٹریکشن ہو جس کے اندر اسٹوڈنٹس ہوں, وہ پارٹیسپیشن کریں اس کے اندر. میں بتاتا ہوں چونکہ لٹریری سوسائٹی کا وہاں پہ پریزیڈنٹ ہوں اور وہاں کے چیف کو جو وہاں کا ایک آفیشیل میگزین ہے اس کا ایڈیٹر ہوں. اس والے سے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ میری سوسائٹی میں آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے ایک فنکشن کے اندر کمپیئرنگ کرتے ہیں, ان کے اندر ایسا ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی بندے کے ساتھ ایک فریکوینٹلی بات کر سکتے ہیں, ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, اپنی اوپینین کلیئر کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپنے انجینئرنگ لیول کے اندر لانی چاہیے کہ اس طرح کی سوسائٹیز کا بہت کرنا ہے. نہیں, لیکن آپ میرا غالباً پوائنٹ بھی سمجھیں. ریوارڈ کی جب میں بات کرتا ہوں میں مانیٹریلی ریوارڈنگ کی بات کر رہا ہوں, جاب ڈسکرپشن کی بات کر رہا ہوں. تو کیا وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ریوارڈ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جب ایک فریش انجینئر باہر نکل گیا, اب اس کو جاب اپرچونیٹیز مل گئی, وہ جاب کر رہا ہے, اس کو جاب وہ ملے گی جو اس وقت کا ایک گارڈ یا اس کے برابر کا کوئی انسان ہے. تو یو شوڈ ڈسٹنگوش ہم فرام اے گارڈ, مطلب اس کی جو ریوارڈز ہیں اس کو آپ الگ کریں گے. اب یہاں بھی آ جاتی ہے, یہاں پر ہمارے یہاں اس حساب تک ہے, اس حساب یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکورٹی گارڈ جو چوکیدار اس وقت تک وہ کا ریوارڈ ہے اس کے برابر حساب سے. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے ریسرچ ورک, جو یہاں پہ ہمارے انجینئرز ہیں وہ بیسکس کے لیے کام کر رہے ہیں, چانس فار ایڈوانسمنٹ, ناٹ ان ریسرچ ورک بٹ ان ہائر جابس, کہ ایکسپیرینس لے لیا پھر دوسری جاب میں چلے گا. کہہ رہے ہیں نا, جب ایک فریش انجینئر باہر نکل گیا, اب اس کو جاب اپرچونیٹیز مل گئی, وہ جاب کر رہا ہے, اس کو جاب وہ ملے گی جو اس وقت کا ایک گارڈ یا اس کے برابر کا کوئی انسان ہے. تو یو شوڈ ڈسٹنگوش ہم فرام اے گارڈ, مطلب اس کی جو ریوارڈز ہیں اس کو آپ الگ کریں گے. اب یہاں بھی آ جاتی ہے, یہاں پر ہمارے یہاں اس حساب تک ہے, اس حساب یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکورٹی گارڈ جو چوکیدار اس وقت تک وہ کا ریوارڈ ہے اس کے برابر حساب سے. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے ریسرچ ورک, جو یہاں پہ ہمارے انجینئرز ہیں وہ بیسکس کے لیے کام کر رہے ہیں, چانس فار ایڈوانسمنٹ, ناٹ ان ریسرچ ورک بٹ ان ہائر جابس, کہ ایکسپیرینس لے لیا پھر دوسری جاب میں چلے گئے, پھر دوسری جاب میں چلے گئے, تاکہ ان کا جو ریوارڈ ہے وہ اس طرح بنتا ہے. ان کا ریوارڈ اس طرح نہیں بنتا کہ مطلب انہوں نے ریسرچ ورک کی اور ان کو ریوارڈ ملا. میں سمجھتا ہوں ایک بہت جو بنیادی چیز ہم یہاں بول رہے ہیں وہ یہ کہ انجینئرنگ اول تو ہر ڈپارٹمنٹ میں, لیکن انجینئرنگ ایک ایسی فیلڈ ہے, شروع میں بات کی تھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ,
ہم انوویشن کی طرف آتے نہیں. وہی ایک کنونشنل سڑک ہے جس پہ چلتے جا رہے ہیں, وہی آپ کے انجینئرز نکلتے ہیں. سو آر انجینئرز ایونچولی, کریکٹ می اف آئی یوز دا رانگ ٹرم, we are producing maintenance technicians rather than engineers. Innovative engineers. جو سٹارٹ بھی ڈسکس ہوئی تھی, بھائی نے بھی ڈسکس کی کہ ہماری کمپنی, جیسے ہم نے کہا کہ ریلائنس نہیں کرتی ہے انجینئر پہ, اس سے بڑھ کے ہم نے کہا کہ وہ اپنے انجینئر کے ساتھ رسک نہیں لینا چاہتی ہے, نہ تو اس انویسٹمنٹ پہ جو اپنے پروجیکٹ پہ کر رہی ہے, نہ اس مشینری یا اکوپمنٹ پہ جو لے کے آ رہی ہے. تو جب وہ ایک رسک نہیں لینا چاہے گی ان انجینئرس کے ساتھ, کیا انجینئرز کا مسئلہ کی ہے؟ وائی ڈو پیپل تھنک لائک دیٹ؟ وائی ڈز دی انڈسٹری تھنک دس؟ ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری پرسپشن اپنے انجینئرس کے بارے میں بالکل ٹھیک نہیں ہے. اسٹڈی لیول کے اوپر ہمارا ریسرچ ورک اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھا کے انڈسٹریل لیول پہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے. ہم اسلان, آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, مجھے یہ بتائیں کوئی فنڈ ایلوکیٹڈ ہوتا ہے آپ لوگوں کو اس میں ریسرچ کے لیے؟ فنڈز ایلوکیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن اب آپ تک اس کے اندر ہاں اس کی بات یہی میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ فائنل ایئر کے ہمارے جو پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے, فائر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہوتی ہے, لیکن فیلڈ ٹو فیلڈ لمیٹیشنس ہوتی ہیں. مثلا الیکٹریکل کے اندر کافی زیادہ فنڈس مل جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور وہ فرینکلی یوز کرتے ہیں ان کو جس طرح وہ چاہتے ہیں. ہم اپنی فیلڈ کی طرف بات کرتے ہیں, میں میکینیکل سے ہوں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پچھلے کچھ سالوں میں میں نے جو انجینئرس نکلے ہیں ان کو دیکھا ہے کسی نے کوئی پریکٹیکل ایک ماڈل بنا کے اپنی لیبورٹری میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ بیسیکلی فنڈنگ بھی ہے. آئی ڈونٹ سے کہ ایک لیک آف سیلف انیشیٹو بھی ہے اور فنڈنگ بھی ہے. فنڈنگ پہ ہم بات کریں تو ایک چیز ہمیں امپورٹنٹ دیکھنی چاہیے کہ جیسے اب سول کی جب آتی ہے, کہ میں سول ڈپارٹمنٹ سے زیادہ اچھا ایکسپلین کر پاؤں گا, کہ اگر صرف ڈیزائننگ کریں اپنی ریسرچ میں آ کے اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر, تو ہم مینلی اسی چیز سے فوکس کرتے ہیں جو پہلے سے میتھ یا سرونگ پہلے ہو چکی ہے. اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جتنا پیسہ میں چاہیے ہے, جتنی فنڈنگ چاہیے ہے, ہماری لوکل یونیورسٹیز کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے, یہ وہی بیسکلی انٹروڈیوسز. There is no innovation. Exactly. There is no innovation. میں وہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ مطلب میرا جو ایک دو فیلڈس میں جہاں انڈسٹریز میں کام, جی آپ کا مجھے میرے ذہن سے وہ نام نکل گیا, بٹ اٹس میکینیکل اینڈ میکاٹرونکس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ دس از اے ریلیٹیولی نیو فیلڈ ایٹ لیسٹ ہیئر ان پاکستان. اچھا ٹھیک ہے. تو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ میں جس پہلے سے زیادہ ریلیٹ مطلب وہاں پر ایکسپیرینس رہا ہے میرا 1 مہینے کا, تو وہاں پہ تو میں نے جو انجینئر دیکھے ہیں اسٹارٹ میں, تو ان کو تھوڑا مطلب اتنا زیادہ نہیں ملتا, 6 مہینے رکھتے ہیں ان کو, کام کرواتے ہیں ان سے, لیکن ان کو اتنا اچھا مطلب پے وغیرہ اچھی دیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ اپنے آپ